گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے کچھ خاص اوراق پلٹ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہیں میجر WSR ہڈسن کے خطوط، جو برطانوی فوج میں ایک افسر تھے۔ یہ خطوط ان کی کتاب 12 Years of a Soldier's Life in India سے لیے گئے ہیں۔ یہ کتاب ان کے انتقال کے بعد 1859 میں شائع ہوئی تھی۔ جی، اور آج ہم خاص طور پر ان خطوط کو دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے نومبر اور دسمبر 1847 میں لکھے۔ یہ انہوں نے پنجاب کے قصور میں اپنے کیمپ سے لکھے تھے، اور یہ دور بہت اہم تھا۔ مطلب پنجاب میں برطانوی اثر و رسوخ بڑھ تو رہا تھا، لیکن 1849 والا الحاق ابھی نہیں ہوا تھا، تو یہ اس سے بالکل پہلے کا وقت ہے۔ اچھا۔ اور ہڈسن خود بھی وہ اس وقت پنجاب میں کور آف گائیڈز کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے، اور لاہور میں جو برطانوی ریزیڈنٹ تھے ان کے اسسٹنٹ کے طور پر بھی کام کر رہے تھے۔ ان کے قصور میں جو تجربات تھے ان کو سمجھیں۔ انہیں کیا کام سونپا گیا تھا، خاص طور پر وہ سڑک بنانے کا منصوبہ، اور ان کے اپنے مشاہدات کیا تھے، جیسا وہ خود بتاتے ہیں۔ تو چلیں ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ پہلا خط جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ 15 نومبر 1847 کا ہے، قصور کیمپ سے۔ ہڈسن لکھتے ہیں کہ وہ سباتھو میں اپنا چھوٹا سا آرام دہ کاٹیج وہ تو تقریباً بھول ہی گئے ہیں، اب وہ قصور میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ پٹھانوں کا کوئی پرانا قلعہ ہے، اس کے کھنڈرات کے بیچ ایک اونچے عجیب غریب قسم کے دیسی مکان میں رہ رہے ہیں۔ یہ تصویری بڑی دلچسپ ہے، کھنڈرات میں رہائش۔ بالکل، اور یہ جو پٹھانوں کا پرانا قلعہ ہے، یہ اس علاقے کی پرانی تاریخ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ قصور تو ایک تاریخی شہر رہا ہے۔ ہڈسن کا وہاں کھنڈرات میں رہنا ہو سکتا ہے اس وقت وہی بہترین جگہ ملی ہو، یا شاید ان کی شخصیت میں وہ مہم جوئی والا عنصر تھا تو انہیں ٹھیک لگا ہو۔ اسی خط میں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں حکم ملا ہے لاہور سے ستلج تک تقریباً 40 میل لمبی ایک اچھی سڑک بنانی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کرنل لارنس، جو لاہور میں ریزیڈنٹ تھے، ایک صبح آئے اور کہا، او ہاٹسن، ہم نے سوچا ہے کہ تم فیروز پور تک سڑک بناؤ، 1-2 دن میں کام شروع کرو۔ مطلب کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں، بس حکم آیا اور کام شروع۔ جی ہاں، یہ اس دور کی فوجی اور انتظامی کارروائیوں کی تیزی کو دکھاتا ہے، اور جیسا آپ نے ذکر کیا، ہڈسن کور آف گائیڈ سے بھی تھے اور ریزیڈنٹ کے اسسٹنٹ بھی، تو سڑک بنانا یہ بظاہر تو سول انجینئرنگ کا کام لگتا ہے، لیکن اس کی فوجی اور اسٹریٹجک اہمیت بہت بہت زیادہ تھی۔ اچھی سڑکیں مطلب فوج تیزی سے حرکت کر سکتی ہے، سامان پہنچانا آسان ہوتا ہے، اور علاقے پر کنٹرول وہ مضبوط ہوتا ہے، خاص طور پر ستلج کے پاس جو اس وقت ایک طرح کی سرحد تھی۔ اور ہاٹسن نے بھی فوراً ہی کام شروع کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ علاقہ دیکھنے کے لیے گھوڑے دوڑائے، دوربین سے دیکھا، پیمائش کے لیے وہ گنٹر کی زنجیریں ہوتی تھیں اور کمپاس استعمال کیا، یہاں تک کہ وہ تھیوڈولائٹ، جو زاویے ناپنے کا ایک جدید آلہ تھا، وہ بھی استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد تھا ایک ایسی سیدھی سڑک بنانا جو ان کے الفاظ میں مقامی لوگوں کو تھوڑا حیران کر دے، یعنی صرف کام نہیں، ایک امپریشن بھی بنانا ہے۔ یہ حیران کرنے والی بات بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف انجینئرنگ کی مہارت دکھانا نہیں تھا، بلکہ شاید برطانوی طاقت اور اہلیت کا ایک علامتی اظہار بھی تھا۔ ایک ایسی سڑک جو مقامی طریقوں سے الگ ہو، زیادہ منظم ہو، یہ بھی تو نو آبادیاتی منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، اپنی برتری دکھانا۔ اچھا، تو منصوبہ بن گیا، نقشے بننے لگے، لیکن ظاہر ہے اس کام کے لیے تو بہت سے مزدور چاہیے تھے۔ ہاٹسن نے اس کا کیا کیا؟ وہ اسی 15 نومبر کے خط میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے گاؤں کے پنچوں یعنی مقامی نمائندوں کا ایک بڑا اجلاس بلایا، اور وہ بڑے دلچسپ انداز میں لکھتے ہیں کہ تھوڑی سی مکاری بھری ترغیب سے، یعنی a little humbugging کجولری سے، انہوں نے ایک چھوٹے ضلع سے 700 مزدوروں کو کام پر آنے کے لیے راضی کر لیا، اور کہتے ہیں اگلے دن ایک اور ایسی ہی میٹنگ کرنی ہے۔ یہ مکاری بھری ترغیب کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ فکرہ یہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ دیکھیں، ترغیب تو ہے، یعنی قائل کرنا، لیکن ساتھ میں مکاری بھری کا لفظ استعمال کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید وہ خود بھی جانتے تھے کہ یہ بالکل سیدھا سادھا معاملہ نہیں تھا۔ اس وقت طاقت کا توازن تو بالکل واضح تھا، برطانوی افسر کے پاس زیادہ طاقت تھی۔ ہاٹسن خود ہی موازنہ کرتے ہیں کہ مقامی حکومتیں تو لوگوں کو پکڑ کر زبردستی بغیر پیسے دیے کام کرواتی تھیں۔ اچھا۔ تو اس پس منظر میں ہاٹسن کا طریقہ، چاہے وہ مکاری بھرا ہی کیوں نہ ہو، شاید لوگوں کو کچھ بہتر لگا ہو،
خاص طور پر اگر وہ پیسے دینے کا وعدہ کر رہے تھے۔ وہ اپنے سے پہلے والے ایک افسر کا بھی ذکر کرتے ہیں، ایک آرٹلری افسر جنہیں یہی کام دیا گیا تھا۔ ہاٹسن کہتے ہیں کہ وہ افسر مزدور لانے میں ناکام رہے، یہاں تک کہ انہوں نے کچھ سرداروں کو ایڑیوں کے بل لٹکانے جیسے سخت طریقے بھی آزمائے، مگر بات نہیں بنی۔ ہاٹسن پھر فخر سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے تو صرف قائل کر کے کامیابی حاصل کر لی۔ کیا یہ واقعی صرف قائل کرنے کی بات تھی یا پیچھے برٹش اتھارٹی کا دباؤ زیادہ کام آیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہاٹسن تو یقیناً یہی کہیں گے کہ یہ ان کی حکمت عملی تھی، اور ہو سکتا ہے ان کا رویہ پچھلے افسر سے بہتر بھی رہا ہو، لیکن یہ بھی تو سچ ہے نا کہ وہ ایک طاقتور حکومت کے نمائندے تھے۔ پنچوں کے پاس شاید ان کی بات ماننے کے علاوہ زیادہ راستے نہ ہوں۔ ترغیب کے پیچھے اکثر طاقت چھپی ہوتی ہے۔ تشدد نہ کرنا الگ بات ہے، لیکن کیا لوگ واقعی خوشی سے آئے تھے یا حالات سے مجبور تھے، یہ کہنا مشکل ہے۔ ہڈسن خود بھی مقامی لوگوں کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ غریب لوگ اپنے سکھ آقاؤں کے ہاتھوں اتنے ستائے ہوئے ہیں کہ وہ پیسے کی ادائیگی کے ہماری پیشکشوں پر یقین ہی نہیں کرتے۔ یہ کافی سخت رائے ہے، اور پھر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ پنچوں نے ان کا منصوبہ خوش دلی سے مان لیا، اور تنزین کہتے ہیں خدا ان کے معصوم دلوں کو سلامت رکھے۔ اس سے ان کے اپنے رویے کا کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو سکھ حکومت کے بارے میں ان کی منفی سوچ، جو اس وقت بہت سے انگریز افسروں میں تھی۔ دوسرا، مقامی زمینداروں کے بارے میں ایک طرح کی پدرسری سوچ، غریب لوگ، معصوم دل، کہ جیسے وہ ان کے بھلے کے لیے آئے ہیں۔ اور تیسرا، اپنے مقصد پر پکا یقین کہ وہ جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ یہ یقین نہ کرنے والی بات بھی اہم ہے۔ شاید مقامی لوگوں کا پچھلی حکومتوں کے ساتھ تجربہ ہی ایسا تھا کہ وہ کسی بھی سرکاری وعدے پر شک کرتے تھے۔ اور ان کا ارادہ صرف سڑک بنانا نہیں تھا۔ وہ اسی خط میں لکھتے ہیں کہ امید ہے 1 مہینے میں یہ کام ختم کر کے پشاور جائیں گے تاکہ اپنی کور آف گائیڈز کو منظم کر سکیں۔ اور پھر وہ ایک بہت قابل اعتراض بات لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ سکھوں کو تباہ کر کے، اسمیشنگ دا سکس، اور زمین کا ٹیکس کم کر کے وہ معاشرے پر احسان کریں گے۔ یہاں یہ صاف کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف میجر ہڈسن کے الفاظ بتا رہے ہیں، یہ ان کے اپنے خیالات تھے۔ بالکل، اور یہ جملہ اس وقت کے سیاسی اور فوجی حالات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ صرف ایک فوجی افسر کی ذاتی رائے نہیں، بلکہ شاید اس پالیسی کی طرف اشارہ ہے جو آہستہ آہستہ پنجاب پر مکمل کنٹرول کی طرف جا رہی تھی۔ سکھوں کو تباہ کرنا سے مراد شاید سکھ خالصہ فوج کی طاقت کو مکمل ختم کرنا ہو، جو پھر دوسری اینگلو سکھ جنگ میں ہوا۔ سڑک بنانا، ٹیکس کم کرنا، یہ سب اسی بڑے منصوبے کا حصہ تھے۔ برطانوی راج کو مضبوط کرنا اور مقامی لوگوں کی حمایت حاصل کرنا۔ تو یہ تھا 15 نومبر کا خط، قصور میں آمد، سڑک کا منصوبہ، مزدور جمع کرنے کے طریقے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا خط 1 دسمبر 1847 کا ہے، لیکن یہ لاہور سے لکھا گیا ہے۔ اس میں وہ ایک اہم انتظامی تبدیلی بتاتے ہیں۔ کرنل ہنری لارنس، جو لاہور میں ریزیڈنٹ تھے اور ہڈسن کے باس تھے، وہ انگلینڈ جا رہے ہیں۔ ان کی جگہ سر ایف کری آ رہے ہیں۔ ہڈسن کرنل لارنس کے لیے بہت احترام اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں ایک حقیقی مہربان دل رکھنے والا عظیم شخص کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لارنس ان کے لیے بھائی جیسے رہے ہیں۔ کرنل ہنری لارنس پنجاب میں بہت اہم شخصیت تھے۔ ان کا جانا یقیناً ایک بڑی تبدیلی تھی۔ ہڈسن کا ان کے لیے اتنا احترام ظاہر کرتا ہے کہ لارنس کا اپنے ماتحت افسروں پر کافی اچھا اثر تھا۔ یہ خط ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ افسران صرف مشینیں نہیں تھے، ان کے آپس میں ذاتی تعلقات، پسند ناپسند، یہ سب بھی تھا۔ پھر 15 دن بعد 15 دسمبر 1847 کو ہڈسن واپس قصور کیمپ سے اپنی بہن کو خط لکھتے ہیں۔ بڑے مزے سے بتاتے ہیں کہ 2 دن پہلے سڑک پر کام کرتے ہوئے انہیں بہن کا خط ملا، جو ایک سکھ گھڑ سوار کی پگڑی میں لپٹا ہوا آیا تھا۔ اس زمانے میں ڈاک کیسے پہنچتی تھی؟ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پچھلی بار قصور سے لکھنے کے بعد وہ صرف یہیں نہیں رہے، بلکہ لاہور بھی گئے اور کئی دوسری جگہوں کا دورہ بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے کام میں، یعنی سڑک بنانے میں، کافی تیزی آئی ہے۔ جی، اور اسی خط میں آگے تفصیل ہے۔ وہ اس تیزی کا کچھ اندازہ بھی دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ صرف 3 ہفتوں میں انہوں نے 1000 سے زیادہ ناپسندیدہ مزدور، یہ لفظ غور کرنے لائق ہے، جمع کیے اور کام پر لگایا۔
صحرا اور جنگل سے گزرتی ہوئی 20 میل لمبی سڑک کی پیمائش کی، نشان لگائے اور ایک بڑا حصہ بنا بھی لیا ہے۔ اس کے علاوہ وقت نکال کر ایک اور ضلع کا سروے بھی کر لیا ہے۔ ناپسندیدہ مزدور، یہ تو ان کے پہلے خط والی ترغیب سے لائے گئے مزدوروں سے بالکل مختلف تصویر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک تضاد سا لگتا ہے۔ شاید وہ مکاری بھری ترغیب اتنی کامیاب نہیں رہی جتنی انہوں نے پہلے خط میں دکھائی تھی، یا وقت گزرنے کے ساتھ مزید مزدوروں کی ضرورت پڑی اور انہیں لانے کے لیے زیادہ دباؤ ڈالنا پڑا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناپسندیدہ سے ان کی مراد وہ لوگ ہوں جو کام سے بھاگتے ہوں یا سستی کرتے ہوں۔ خیر، یہ لفظ یہ تو مانتا ہے کہ مزدور شاید اتنے راضی نہیں تھے جتنا پہلے خط سے لگتا تھا۔ یہ زمینی حقیقت کی زیادہ سچی تصویر ہو سکتی ہے۔ اور کام صرف سڑک بنانے تک نہیں رہا، ان کی ذمہ داریاں تو حیران کن حد تک بڑھ گئی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میں ایک طرح سے امن عامہ کا مجسٹریٹ ہوں۔ امن کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرتا ہوں، شکایتیں سنتا ہوں اور ایسے کیس لاہور بھیجتا ہوں جنہیں میں ٹرائل کے قابل سمجھتا ہوں۔ یہاں تک کہ انہوں نے حال ہی میں ڈکیتی اور قتل کا ایک پیچیدہ کیس بھی پکڑا ہے۔ ایک فوجی افسر سڑک بنا رہا ہے اور ساتھ میں مجسٹریٹ بھی بنا ہوا ہے۔ یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ برطانوی کنٹرول کیسے پھیل رہا تھا۔ فوجی افسران صرف فوجی یا تکنیکی کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ سول انتظامیہ اور عدالتی نظام میں بھی سیدھے سیدھے داخل ہو رہے تھے۔ یہ علاقے پر گرفت مضبوط کرنے، مقامی طاقت کو کمزور کرنے اور برطانوی طرز حکومت لانے کی صاف کوشش تھی۔ ہڈزن کا مجسٹریٹ بن جانا اسی عمل کی ایک مثال ہے۔ قصور کے علاقے کے بارے میں بھی وہ کچھ لکھتے ہیں۔ اسے تباہی کا سب سے مکمل منظر، the most perfect scene of desolation کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لگتا ہے یہ علاقہ کبھی امیر پٹھان نوابوں کا مرکز تھا اور اب میلوں تک کھنڈر ہی کھنڈر ہیں، جن میں کہیں کوئی گنبد، برجی یا مینار نظر آ جاتا ہے۔ یہ بات ان کے پہلے خط والے پٹھانوں کے پرانے قلعے کے کھنڈرات سے ملتی ہے، جہاں وہ خود رہ رہے تھے۔ یہ تفصیل علاقے کی تاریخ کی پیچیدگی دکھاتی ہے۔ سکھ حکومت سے پہلے یہاں مغل اور ان سے بھی پہلے پٹھان حکمران رہے ہوں گے۔ تباہی کا منظر شاید جنگوں کی وجہ سے ہو یا وقت کے ساتھ نظر انداز ہونے کی وجہ سے۔ ہاٹسن کا اس منظر کو نوٹ کرنا یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ صرف اپنے کام میں مگن نہیں تھے، بلکہ اپنے آس پاس کے ماحول اور تاریخ میں بھی دلچسپی لے رہے تھے، اگرچہ ان کا زاویہ نظر نوآبادیاتی تھا۔ ان تمام سخت ذمہ داریوں کے بیچ ہڈسن ایک چھوٹی سی ذاتی کامیابی پر بڑے خوش ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میں یہ کہنے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ مجھے اتوار کو کم از کم ایک دن کی چھٹی مل گئی ہے۔ بتاتے ہیں کہ پہلے تو ہفتے کے 7 دن کام چلتا تھا اور وہ بری طرح مصروف تھے۔ یہ چھٹی ملنا ان کے لیے بڑی بات تھی۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس سے کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو کام کے حالات کتنے سخت تھے، دوسرا ایک یورپی افسر کی اپنی ثقافتی روایات یعنی اتوار کی چھٹی، اسے نوآبادیاتی ماحول میں برقرار رکھنے کی کوشش، اور تیسرا شاید یہ بھی کہ انتظامی معاملات میں کچھ ٹھہراؤ آ رہا تھا کہ ایسی چھوٹی رعایتیں ممکن ہوئیں۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سڑک بنانے کا حکم تو 6 مہینے پہلے آیا تھا، لیکن اس پر عمل کرنے میں کئی مشکلیں تھیں، جس وجہ سے کام شروع نہیں ہو سکا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکم دینا ایک بات ہے اور اسے زمین پر اتارنا بالکل دوسری۔ بالکل۔ نوآبادیاتی انتظامیہ کو بھی اصل حقائق، وسائل کی کمی، مقامی مزاحمت، چاہے وہ کھل کر ہو یا چھپی ہوئی، اور دوسری عملی مشکلوں کا سامنا تھا۔ ہڈسن کی کامیابی چاہے مزدور لانے میں ہو یا سڑک بنانے میں، وہ ان مشکلوں پر قابو پانے کی کہانی بھی ہے۔ تو ان خطوط سے میجر ہاٹسن کے قصور میں گزرے چند ہفتوں کی ایک جھلک ملی۔ ان کی آمد، پرانے قلعے میں رہائش، لاہور سے ستلج تک وہ اہم سڑک بنانے کا چیلنج، مزدوروں کو مکاری بھری ترغیب اور شاید بعد میں دباؤ سے لانا، مقامی آبادی اور سکھ انتظامیہ کے بارے میں ان کے ذاتی کبھی کبھی کافی سخت خیالات، اور پھر ان کی ذمہ داریوں کا پھیل کر میجسٹریٹ کے اختیارات تک پہنچ جانا۔ یقیناً یہ خطوط صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، بلکہ پنجاب پر برٹشی قبضے سے بالکل پہلے کے ایک اہم وقت کی تصویر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انفراسٹرکچر یعنی سڑکیں انہیں فوجی اور انتظامی کنٹرول بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔
ہم ایک برٹش فوجی افسر کے کئی کردار دیکھتے ہیں۔ وہ انجینئر بھی ہے، منتظم بھی، جج بھی، اور ساتھ ہی اپنے ملک کے بڑے سیاسی اور فوجی مقاصد کو بھی آگے بڑھا رہا ہے۔ ان خطوط میں عملیت پسندی، ذاتی خواہشات، ثقافتی تعصبات اور نوآبادیاتی منصوبے کی پیچیدگیاں سب نظر آتی ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ ہاٹسن نے سڑک بنانے جیسا بظاہر سول کام کیا، تشدد کے بجائے اپنے بقول ترغیب استعمال کرنے کا دعویٰ کیا، اور علاقے میں امن و امان اور انصاف کا کردار بھی اپنایا، لیکن اسی وقت وہ سکھوں کو تباہ کرنے جیسے فوجی ارادے بھی رکھتے ہیں۔ یہ جو ایک ہی وقت میں تعمیر، کنٹرول اور غلبے کی خواہش کا ملاپ ہے، یہ برصغیر میں نو آبادیاتی طاقت کے پھیلاؤ اور اس کی فطرت کے بارے میں ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ آج کے اس گفتگو